الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قابل احترام دوستوں، معزز بزرگوں، تراویح کے بعد ہونے والے اخلاقیات کے درس میں آج کے سبق میں دو صفات کا مختصر سا تذکرہ کیا جانا ہے۔ ایک صفت صبر ہے، دوسری صفت شکر ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ حضرات نے ایک نظم سنی ہے اور جو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے استفادہ کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو کچھ سمجھ میں آئی، لیکن جن لوگوں نے استفادہ نہیں کیا ان کو شاید پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکی، مگر اب پوری نظم کی تشریح کے لیے پھر ایک مزید اشرے کا احتکاب کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بنا پر اس وقت میں صرف ایک مختصر سی بات میں آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ اصل میں کائنات میں پروردگار عالم کی قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور اللہ کی صفات کا مظہر ہے پوری کائنات۔ ہر جگہ ان کی تجلی، کہیں تجلی جلالی ہے، کہیں تجلی جمالی ہے۔ کائنات ان کی جلوہ اور ان کی نشانیاں قدرت کی باہر میں بھی ہیں اور اندر میں بھی ہیں۔ ایسی صورت میں جس شخص کی کو نظر نصیب ہو جاتی ہے، ایک خاص نظر ہے، نظر کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ حقیقت بھی نظر جس کو میسر آتی ہے اللہ کے دین سے، اللہ کی عطا سے، تو وہ ہمیشہ ایک خاص حالت میں لگا رہتا ہے۔ باہر دیکھتا ہے چیزوں پر، تو چیزوں اور قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے اس کی نظر پروردگار عالم تک جاتی ہے۔ مکان دیکھ کر مکان والے تک جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ دکان دیکھ کر دکان والے تک گئے، مکان دیکھ کر مکان والے تک گئے، گاڑی دیکھ کر گاڑی والے تک پہنچ جاتے۔ فکر کے اعتبار سے گاڑی دیکھیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں کے اتنے بڑے انتظام کے ایک منتظم، ایک مخلص دوست بھائی اسلم ہیں، ان کی گاڑی کو آپ لوگ پہچانتے ہیں، سمجھو دیکھتے بولتے ہیں کون ہیں؟ اس گاڑی والے جو صاحب ہیں وہ ہیں۔ گاڑی دیکھا، صاحب گاڑی تک
پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے۔ معمولی سے معمولی سی چیز دیکھ کر چیز والے تک آدمی پہنچتا ہے۔ چپل دیکھ کر چپل والے تک پہنچتا ہے، شیروانی دیکھ کر شیروانی والے تک پہنچتا ہے، عصا دیکھ کر عصا والے تک پہنچتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیرت ہے، معمولی سی چیز دیکھ کے چیز والے تک پہنچ رہے ہیں، زمین دیکھ کر زمین والے تک نہیں پہنچے، آسمان دیکھ کر آسمان والے تک نہیں پہنچے، سورج دیکھ کر سورج والے تک نظر نہیں گئی، چاند دیکھ کر چاند والے تک خیال نہیں گیا، ہواؤں کا نظام دیکھ کر ہواؤں کا نظام چلانے والے تک نظر نہیں گئی، بارشوں کو دیکھ کر بارشوں کے نظام چلانے والے پر نظر نہیں گئی، انسانوں کو دیکھ کر حیوانات کو دیکھ کر درختوں اور پہاڑوں دریاؤں سمندروں کو دیکھ کر آدمی کی نظر اس تک نہیں گئی۔ کہتے کہ یہ نظر جو ہے بہت ہی ناقص نظر ہے، جس کی نظر چیزوں کے ذریعے سے چیز والے تک پہنچے، اس کے دیکھنے میں لگے رہتے ہیں۔ جن کو یہ نظر مل جاتی وہ یہ دیکھنے میں لگے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شہود۔ اس کا نام کیا ہے؟ ہوشیار ہے نا؟ اگر ہوشیار ہے تو کچھ ہو سکتا ہے کہ سنا دیا جائے۔ اسی واسطے بچہ اینک لا کے دیا، کون سو رہے ہیں کون نہیں سو رہے ذرا دیکھتے رہنا ہے۔ نہیں دکھنا بلکہ بعض لوگ ذرا ادھر ادھر بڑھ جاتے ہیں۔ خارج میں جس چیز پر نظر پڑے اس کا خالق و مالک اللہ کو دیکھنا، اور اندرون میں توجہ ہو جائے تو اندرون میں ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ کو پانا، تو یہ خارج میں اللہ کے خالق و مالک ہونے کو دیکھنا یہ شہود کہلاتا ہے، اور اندرون میں خالق اور مالک کو پانا، چیزوں کا خالق چیزوں کا مالک اللہ ہے، اندرون میں اسے پانا یہ یافت کہلاتا ہے۔ یافت۔ اب آپ حضرات نے یہ مصرع سنا ہے، تیری یافت اور شہود پر میری زندگی کا ثبات ہے، یعنی مولا اگر میں آپ کو کائنات میں چیزوں کو دیکھ کر آپ کو یاد کرتا ہوں اور اندرون میں توجہ دے کر آپ کو ان تمام چیزوں کا خالق و مالک پاتا ہوں، تو میری زندگی تو اسی پر ہے، زندگی تو بس یہی زندگی ہے۔ اور جب یہ چیز میسر آ جاتی ہے تو یہ وصل ہے حق تعالی کا، اللہ ملے، کہتے ہیں تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل اگر یہ بھول جاؤں غفلت ہو جائے یہ میری ممات ہے، موت ہے، موت۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ حضرت صوفی صاحب کا خیال ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی ترجمانی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو یاد رکھنے والا زندہ اور نہیں یاد رکھنے والا مردے کی طرح ہے۔ یہ حساب تیری یافت اور شہود پر میری زندگی کا ثبات ہے، تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل میری ممات ہے۔ اب یہ نظر کے حاصل کرنے پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا، محنت، مجاہدہ، جدوجہد، قربانی، وہی سیکھنے کے واسطے دراصل کسی کے پاس جانا بول کے بولتے ہیں۔ ایک شعر تھوڑا سا تو سمجھ میں آیا ہوں گا، آج تو اتنا ہی کافی ہے۔ ہمارا اپنا جو سلسلے کا سبق ہے، سلسلہ وار جو سبق چل رہا ہے وہ سبق اب سن لیں۔ ایک بات اور بھی سن لیجیے، ویسے آخر کا شعر ہے نا بھائی، جس کو
کوئی سچا رہبر مل جائے اور اس سچے رہبر کی کوئی سچی غلامی کر لے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی مراد نہ ملے؟ مراد مل سکتی ہے، وہ غلام ناظم و تیشنا لگ، شیخ کامل حضرت ناظم کا غلام بھی ہو اور پیاسا بھی ہو، یہ خیال ہے، یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ادب سکھایا گیا کیسا رہنا چاہیے کسی کو تعلق رکھنے اور کسی سے تعلق رکھنے والے کو جس سے وہ تعلق رکھنا چاہتا ہے کیسا رہنا، پوری غلامی میں رہنا۔ انہوں ایک بول رہے ہیں اپن ایک کر رہے ہیں، انہوں ایک بول رہے ہیں اپن ایک کرے، اس کا نام غلامی ہے، اس سے کہیں مقصود حاصل ہوتا ہے۔ رونے جیسا ڈاکٹر سنے تو بیماری کے دور ہونے کی توقع ہے نا؟ ڈاکٹر بولے جیسا سن رہا مریض تو بیماری کے دور ہونے کی توقع ہے، انہیں بول رہا شکر مت کھاؤ، اپن شکر پکڑے ہیں، کیسے سے یاد ہو جائے؟ وہ کہہ رہا ہے چکنا مت کھاؤ، ہم پلیٹوں میں دودھ جھٹک جھٹک کے کھا رہے ہیں، صحت ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا، بولے ایسا سنے تو مقصد حاصل ہوگا۔ خیر بھائیوں، پورے دین پر چلنا اگر چاہتے ہو اور اللہ جل شانہ کے منشے کے مطابق اگر اپنی زندگی کو بنانا مقصود ہو، اس لیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ان کے مبارک دین کو زندگی میں لانے ہی پر ہے، تو ایسی صورت میں ہم کو اپنے اندرون میں دو صفات پیدا کرنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تھوڑی توجہ سے بات کو سننا ضروری ہے، تھوڑی دیر کو ذرا ادھر ادھر ہو جاتے۔ جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو کرنا ہے اور کچھ وہ ہیں جن سے بچنا ہے، دو ہی ہیں، تیسرا ہے تو بتائیے۔ پورا قرآن پڑھو، پوری حدیث پڑھو، کوئی تیسرا حکم ہے تو بتاؤ۔ کچھ کرنے کی چیزیں ہیں، کچھ بچنے کی چیزیں ہیں۔ اسی بات سے دو لفظ استعمال کیے گئے، امر بالمعروف نہیں انل منکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، دو ہی چیزیں ہیں۔ جن چیزوں سے بچنا ہے اس کے لیے صبر چاہیے، جن چیزوں کو کرنا ہے اس کے لیے شکر چاہیے، دو صفات ہونا ضروری ہے۔ اسی بات سے دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ مناجات مقبول پڑھ رہے نا، سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہر ساتھی مناجات مقبول کی ایک منزل روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا، سال تمام۔ رمضان شریف کی آخری شب ہے، سات شب، اب اس کے بعد جو چڑیائیں اڑ جاتی ہیں تو کون سی جنگل میں چلی گئی پتہ نہیں چلتا۔ نہیں بھائی، جتنے دکھ رہے نا سال تمام دکھتے رہیں۔ اللہ سے ایسا کیسا تعلق ہے ہمارا؟ جو پروردگار سال کے 12 مہینے نعمتوں کی بارش ہم پر کرتے ہوں، ہم اس پروردگار سے صرف ایک مہینہ تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، اتنا اہتمام نہیں ہوگا، جہاں جہاں ہے وہاں ان کے احکام کا لحاظ کرو، ان کو دیکھ کے تو کرنے کا نہیں ہے نا،
جیسا یہاں دیکھنے میں آ رہا صاحب کبھی نکلے باہر کسی ضرورت سے جانے کے واسطے تو سب اپنی جگہ اٹھ کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے. یہ مخلوق کے واسطے کائے کو کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرو. مخلوق کے لیے تو بڑے سے بڑے عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے لیے کرو تو چھوٹے سے عمل کی بھی بڑی قیمت. اخلاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کام کے کرنے کا نام ہے. کسی کو دکھانے کے لیے مت کرنا. کسی کتاب میں لکھا ہے ہمارے حضرت محترم المقام پیر طریقت منیر صاحب دامت برکاتہم کی کتاب میں کسی جگہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کو قرن اول میں کسی جنگ کے موقع پر دشمنوں کا چھوڑا ہوا جو سامان ہوتا ہے اس میں سے ایک قیمتی چیز بادشاہ وقت کا تاج مل گیا. ہیرے جواہرات جڑا ہوا، ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے تھے اس میں، بہت ہی قیمتی تاج. اتنا قیمتی تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنا قیمتی تھا کہ اگر اسے بیچ دیا جائے تو اس سے جو سرمایہ یا دولت یا مال مل سکتا تھا وہ مقدار کے اعتبار سے اتنا زیادہ کہ اس کے ذریعے سے ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام بنایا جائے تو 7 پیڑھیوں تک کافی ہو. اتنا قیمتی. اب جس کو جو چیز ملتی تھی مال غنیمت میں وہ لاتا تھا، ذمہ دار مسلمانوں کے لشکر کا جو ذمہ دار ہوتا اس کے پاس پہنچا دیتا. نیزہ ملا تو نیزہ پہنچا دیا، تیر ملا تو تیر پہنچا دیا، لباس ملا تو لباس پہنچا دیا، غذا ملی تو غذا پہنچا دی، جانور ملا تو جانور پہنچا دیا، اناج ملا تو اناج پہنچا دی. جس کو جو چیز ملتی وہ پہنچا دیتا. ایک صاحب کو یہ تاج مل گیا، مٹی میں دبا ہوا تاج ہے. وہ صاحب آئے اور ذمہ دار کے پاس چپکے سے پہنچے. وہ تاج ان کے حوالے کیے کہ امانت تھی میرے پاس، ہمارے غنیمت سے ملی ہوئی، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں. تاج کو دیکھ کے، وہ صاحب کو دیکھ کے وہ ذمہ دار کو بھی خیال آیا کس قدر دیانتدار، کس قدر امانت دار یہ شخص ہے. اپنا کیا حال ہے؟ اپنے کام کی نہیں ہے تو اٹھا کے دے دے. اپنے کام کی ہے تو پتہ بھی نہیں چل. وہ صاحب اتنا قیمتی تاج لائے اور حوالے کیا تو ذمہ دار نے امانت داری اور دیانت داری کی وجہ سے پوچھا کہ بابا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے جاتے جاتے، تیزی سے جاتے جاتے یوں کہہ دیا کہ حضرت جن کے واسطے میں نے یہ امانت پہنچائی ہے وہ ان کو میرا نام معلوم ہے، ان کو چلے. اتنا بڑا کام اور نام کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے لیے کرتے تھے، مخلوق کے لیے نہیں. تو دوستو جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف کیے، آخرت کی طرف کیے، نیک اعمال کی طرف کیے ہیں، یاد الہی میں لگے ہوئے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ رمضان گیا تو یہ سارے کام ختم ہو گئے.
اللہ کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو استقامت ہونا، پابندی ہونا. مخلوق کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے پابندی کی گزارش سب ماں باپ سے سنائی جا رہی ہے بات کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ دو قسم کے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کو کرنا ہے اور کچھ وہ ہیں جن سے بچنا ہے. بچنے کے واسطے اندر کون سی صفت ہونا؟ صبر ہونا. کرنے کے لیے کون سی صفت ہونا؟ شکر ہونا. یہ دو صفات اپنے اندر ان میں لانا. اسی لیے دعاؤں میں یہ دعا بھی خاص طور سے کرنا ہے، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا. اے اللہ مجھے صبور بنا دے، اے اللہ مجھے شکور بنا دے، بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا. اس پر یہ بات سنائی گئی کہ مناجات مقبول میں دعائیں ہیں، قرآن کی، حدیث کی جتنی دعائیں ہیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی. چونکہ وہ مقدار میں زیادہ تھیں تو اس واسطے اس کو 7 حصوں میں بانٹ دیے اور ہر حصے کا نام منزل رکھے اور سہولت کے واسطے بولے کہ یہ ہفتے کے دن یہ، اتوار کے دن یہ، پیر کے دن یہ، منگل. تو روز کی ایک منزل ہے. بالخصوص سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہر ساتھی کو اپنے دیگر معمولات کے ساتھ میں اس دعاؤں کے مجموعے کو بھی اپنے معمولات میں داخل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس واسطے کہ ہم لوگوں کو کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے. مثلا ان دعاؤں میں سے اس کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، رب اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے میرے پروردگار میرے سارے حالات ٹھیک بنا دے اور آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. کیسی اچھی دعا ہے. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ، وجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیما وخیر ایامی یوم القاک فی. کیسی عجیب غریب دعا ہے. اے اللہ میری عمر کا جو آخری حصہ ہو، میری پوری زندگی کے حصوں میں سے وہ آخری حصہ سب سے بہترین حصہ بنا. کیسی دعا ہے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے نا. وخیر عملی خواتیما، اے اللہ زندگی بھر میں جتنے اعمال اور کام انجام دیتا ہوں میری زندگی کا جو آخری عمل ہو تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل ہو. وخیر ایامی یوم القاک فی، دن میں نے بہت گزارے لیکن میرے حق میں سب سے شاندار دن وہ دن بنا دے جس دن میں آپ سے ملاقات کروں. کیسی دعا ہے. وہ دعاؤں کا خالی ترجمہ کرتے رہے تو ایمان کرنا ہوتا رہے. ایک دعا ہے ہمارے حالات کے حساب سے بہت اس کی ضرورت ہے. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی. آدمی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کی محنت مشقت کا مزاج کم ہوتا جاتا ہے، صلاحیت کم ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں توانائی ختم ہو جاتی ہے، بھاگ دوڑ کرنے کے لائق نہیں رہتا. اسے فکر دامنگی رہتی کیسا ہوں گا کیسا ہوں گا کیسا ہوں گا. جی جو دیکھو یہی چکر میں رہتا. اسی واسطے وہی عمر کے واسطے وہ جمع کر کے رکھتے رہتا کہ پونجی جمع کر کے رکھ لیا تو جب کچھ کرنے کے لائق نہیں رہے گا تو اس میں سے نکال کے کام چلا لیتے رہتا.
یہ دعا دیکھو کیسی ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، اے اللہ میری عمر جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس وقت میں آپ کی روزی کی دینے کا جو معیار ہو وہ کچھ ایسا ہو کہ زیادہ وسعت سے مجھے روزی وہ عمر میں عطا فرماؤ۔ کیسی کیسی دعائیں ہیں، 3-4 دعائیں سنایا ہوں میں، ایسی اس میں سینکڑوں دعائیں ہیں، کیا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ دعاؤں کے پڑھنے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اہتمام سے معمولات میں داخل کرنا، وہ کر رہے نہیں کر رہے ہیں معلوم کرنے کے واسطے وہ چھوٹے بچوں کو جیسے روز نام سے دیتے ہیں ایسے بڑے لوگوں کے واسطے بھی چھاپ دیے، مہینہ بھر میں کیا کرے کیا نہیں کرے لکھ کے بتانا بول کے۔ اب کچھ ساتھی ہیں مخلص ہیں بتا رہے ہیں لکھ کے، کچھ لوگ وہ بکلیٹ جو ہے وہ تبرک سمجھ کے لے آ کے رکھ لیتے ہیں، اس سے کیسے کام چلے گا بھائی؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے پورا مہینہ ڈالنا ہے، ذکر کر رہے نہیں کر رہے پورا مہینہ روزانہ لکھنا ہے، مناجات مقبول پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے روزانہ لکھنا ہے، درود شریف روزانہ 300 دفعہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا روزانہ لکھنا ہے، مخصوص فلانا گناہ کا ایک نام اس پہ ڈال دے رہے وہ گناہ سے مہینہ بھر بچ رہے بچے نہیں بچے وہ لکھ کے بتانے کا ہے۔ معمولات کا روز نامچہ وہ بھر کے بتائے تو ذرا خیال قائم رہتا، کام پہ لگانے کے لیے ایک طریقہ ہے وہ جو خاص طور سے یہاں شروع کیا گیا ہے، جو سچی طلب والے ہیں اہتمام کریں انشاءاللہ نفع ہوگا اس۔ ایسا کائے کو کر رہے ہیں؟ ایسا اس بات سے کر رہے ہیں کہ سرخیل علماء علم و تصوف کی دنیا کی مانی ہوئی شخصیت انسائکلوپیڈیا کے مصنف اور اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص 40 دن تک یا 4 مہینے تک کسی ایک اچھے عمل پر پابندی کے ساتھ میں لگا رہتا ہے تو پھر وہ عمل میں استقامت آ جاتی ہے، پھر وہ عمل زندگی کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ اس مقصد کے واسطے بنا کے رکھیں کہ مسلسل 4 مہینے 21 پہ محنت کرو۔ یہ تو ضمنی باتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، بنیادی طور پر 2 صفات کی طرف توجہ دلانا ہے، ایک صفت صبر اور دوسرے صفت شکر۔ جتنی چیزوں سے بچنا ہے عام طور پر وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی طرف ہمارا نفس بڑھتے رہتا، مثلا گانا نہیں سننا ہے نا، سننا 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 بول کے آتے رہتا، تصویر نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا دیکھنا بول کے تقاضا ہوتے رہتا، سامنے سے نامحرم لڑکی گزر رہی ہو تو نگاہ اٹھانا 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 کا تقاضا اٹھتا رہتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ نفس پر بوجھ ڈال کر اس تقاضے کو دبانے کی، اور وہ اسی وقت میں کر سکتے ہیں۔ صبر اسی چیز کا نام ہے کہ برداشت کر لو، اس تقاضے کو پورا نہ کرو، جو مشقت آ رہی اسے جھیل لو۔ ایسے ہی تمام منکرات کے بارے میں آپ سمجھیں، جو بھی غلط کام کرنے کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے بہت اچھے اس کے نتیجے سمجھ میں آ رہے ہیں لوگوں کو، یہ کر لیے تو یہ ہو جاتا، یہ کر لیے تو یہ ہو جاتا، ذرا اس کے اوپر زور ڈال دیے تو اپنے حصے سے دستبردار ہو جاتا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دوسروں کا حق مارنے کا تقاضا پیدا ہو جاتا۔ ارے بھائی ذرا برداشت کر لو، کچھ تنگی کی زندگی گزر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے،
صبر ہونا. صبر کے بغیر آدمی کا منکرات سے بچنا مشکل ہوتا ہے. ایک چیز جو تکلیفیں آدمی کو لاحق ہوتی ہیں، جیسے بیماری آ گئی، کہیں زخم لگ گیا، کچھ تکلیف ہو گئی، تو ویسی صورت میں گیلا، شکوہ، شکایت، دھونا، غم ذرا زیادہ ہی ہو گیا، کپڑے پھاڑ لینا، بالا لوچ لینا، سب شروع کر دیتے. کون کرتا ہے یہ؟ جس میں صفت صبر نہیں ہو، برداشت کر لیتا ہے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی کوئی مصلحت. تو اس لیے بھائی صبر کرنا، اور صبر کرنا آسان ہونے کے واسطے کل آپ کو ایک بات بتائی گئی ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ جو حالت پیش آئی ہے کدھر سے آئی ہے. پروردگار عالم امتحان لینے کے واسطے دونوں حالتوں میں ڈالتے رہتے ہیں. کبھی نعمت دیتے ہیں، کبھی نعمت چھینتے ہیں. نعمت چھین کر دیکھتے ہیں صبر کرتا ہے یا نہیں، نعمت دے کر دیکھتے ہیں شکر کرتا ہے یا نہیں. امتحان ہے وہ، اور اپنا کسی بھی صورت میں نقصان نہیں ہے اگر یہ دو صفتیں ہیں تو. اتنا شاندار، اتنا جاندار نسخہ تو کہیں اور ملنا مشکل ہے. یہ تو صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور یہ ان کا فیض ہے، اور یہ ان کی امت کے ساتھ میں ہمدردی اور خیرخواہی ہے کہ ایسی عجیب و غریب تعلیم دی کہ فرمایا کہ ایمان والا جو ہے کسی بھی حالت میں نقصان میں نہیں ہوگا. اپنی مراد پوری ہو تو بھی نقصان نہیں، نہ پوری ہو تو بھی نقصان کچھ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے ہر صورت. غیر بیمار ہو گئے تو صحت مل گئی تب بھی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. صحت نہیں ملی، بیماری ہی چلتی رہی تب بھی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. کوئی چیز ہم چاہ رہے ہیں مل گئی تو بھی فائدہ ہے، نقصان کچھ نہیں. جو چیز ہم چاہ رہے ہیں نہیں ملی تو بھی نقصان کچھ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. مگر کب؟ جبکہ یہ دو صفتیں رہنا، یہ دو صفات اندرون میں رہنے کی صورت میں کسی حالت میں نقصان نہیں. پھر اس کی وضاحت کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یوں ارشاد فرمایا کہ مومن کا حال بڑا عجیب ہے، ہر حال میں وہ فائدے ہی میں رہتا ہے، اور یہ حال سوائے ایمان والے کے کسی اور کو حاصل نہیں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اگر نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، شکر پر ثواب پاتا ہے. مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر پر ثواب پاتا ہے. کیا نقصان ہے بتائیے؟ ہم لوگ سمجھ لے رہے ہیں چیز ملی تو فائدہ، نہیں ملی تو نقصان، یوں سمجھ رہے ہیں. ملنے نہیں ملنے کا کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. دنیا میں ملنے نہیں ملنے کے ساتھ ہماری کامیابی ناکامی نہیں ہے، صحت مرض کے ساتھ ہماری کامیابی ناکامی نہیں ہے، فراخی تنگی کے ساتھ ہماری کامیابی ناکامی نہیں ہے. ہماری کامیابی ناکامی صفت صبر، صفت شکر ہے یا نہیں کے ساتھ میں ہے. اگر صبر شکر ہے تو کامیابی ہے، صبر شکر نہیں ہے تو ناکامی ہے. اسی بات سے اگر کسی آدمی کو بہت فراخی ملی لیکن شکر گزاری نہیں ہے تو بہت کچھ فراخی ملنے کے باوجود ناکام ہے. اور کوئی شخص وہ ہے جسے بہت تنگی ملی لیکن صبر کرتا رہا تو صبر کی وجہ سے غریب ترین ہونے کے باوجود فائدے میں. اس کا انعام تو کہیں نہیں گیا نا. اصل فائدہ تو آخرت کا ہے اور وہ صبر و شکر پر ملتا ہے. ٹینشن ختم ہو جاتا ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے ٹینشن ختم.
میں دلچسپی کے واسطے بولتا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو ٹینشن کو ہو جاتا ہے پینشن. بات سمجھ میں آنا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگان دین کی تعلیمات کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہا، کبھی آدمی کے اوپر جمالی تجلیات ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت ہی غیر معمولی طبیعت میں انبساط، سرور، خوشی، کشادگی، کھلا ہوا ایسی کیفیت میں رہتا ہے. کبھی کچھ تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، نتیجے میں دل بجھ جاتا ہے، طبیعت میں اداسی سی چھا جاتی ہے، طبیعت میں انقباض سا ہو جاتا ہے، قسم کی تکلیف سی ہوتی ہے، انشراح کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ان کی ایک تجلی ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو فراخی والی حالت ہے اس کو کہتے ہیں بس باسط کی تجلی، اور جو تنگی والی ہے اس کو کہتے ہیں قابض کی تجلی. تو یا تو باسط کی تجلی ہے یا قابض کی تجلی ہے. تو سالک کو، طالب کو، ایک سچے ایمان والے کو تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کو نہ یہ چاہیے نہ وہ چاہیے، ہم کو تو ان کی تجلی چاہیے. تجلی اگر باسط کی ہے تو بھی مولا کی ہے، قابض کی ہے تو بھی مولا کی ہے. ان کی تجلی تو پھر بھی اور کیا چاہیے. بست کی ہو یا کہ ہو وہ قبض کی. ان کا شعر کیا ہے؟ بست کی ہو. یہ تعلیمات جن لوگوں کو تھوڑا سا مست ہے ان لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھ میں آتی. بست کی ہو یا کہ ہو وہ قبض کی، ہم کو تو ان کی تجلی چاہیے. یہ کیا پریشانی ہے بتائیے. مصیبت آئے تو اللہ کی جانب سے سمجھنا. صفت صبر لانے کے لیے کیا چیز پیش نظر رکھنا ہے وہ سنا رہا ہوں. آنکھ تو نہیں بند ہو رہی، لال ہو رہی خالی. صفت صبر میں کس کس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے؟ چند باتوں کو آپ ملحوظ رکھیں گے تو صفت صبر آسانی سے آ سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو تکلیف، جو مصیبت، جو تنگی، جو مرض لاحق ہے، سب سے پہلے خیال جانا اس بات کی طرف کہ آئی کدھر سے ہے. ہونا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. جب اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی حکمت ہوں گی، کوئی مصلحت ہوں گی، اس میں کوئی فائدہ ہوگا. مجھے اچھا نہیں سمجھ میں آ رہا مگر پتہ نہیں اس میں کیا کیا اچھائیاں ہیں. مشہور ہے، ہر بار آپ حضرات نے سن بھی رکھا ہوگا، کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. پہلے کے زمانے میں بادشاہ شکار کو جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کا انگوٹھا کٹ گیا، اور پٹی وٹی بننے کے کر کے بہرحال اس کو شوق تھا جانے کا، چلے گیا. مگر جانے سے پہلے ایک واقعہ ہوا، وہ یہ کہ اس کا ایک وزیر تھا. اس کو جب معلوم ہوا کہ بادشاہ کا انگوٹھا کٹ گیا تو اس کے سامنے بات آئی کہ بادشاہ کا انگوٹھا کٹ گیا. بولے تو انہوں نے فوراً اپنی عادت کے مطابق بولا جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. بولتے ہی بادشاہ کو غصہ آ گیا، میرا انگوٹھا کٹ گیا، اچھا ہوتا ہے بولتا ہے. اور اس کو فوراً گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. اس کے بعد میں اپنے معمول کے حساب سے ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کے شکار کو گیا. اور شکار بھی ایک قسم کا جنون ہوتا ہے. جب شکار کے پیچھے آدمی جاتا ہے تو پھر اسے نہ کانٹے سمجھ میں آتے، نہ رستے سمجھ میں آتے، ہر جگہ چلے جاتے رہتا ہوں شکار کے پیچھے. حتیٰ کہ کس کے ایریے میں جا رہا ہوں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھی دوسروں کے ایریے میں چلے جاتا. وہ بادشاہ بھی اپنی سرحد سے عبور کر کے دوسرے سرحد میں اتر گئے. وہاں حکومت دوسروں کی، وہاں کوئی ان کی تہوار کا دن تھا. سال میں ایک مرتبہ کسی ایک آدمی کی قربانی دے دیتے
اور ذرا دیکھ کے دیتے تھے، گورا گھمٹا موٹا تازہ اچھے قسم کا. اب لوگوں کو لیا کہ ان کے گرو کے سامنے کسی ایک آدمی کو پیش کرنا تھا، اب اپنوں میں سے کسی کو لیا کہ پیش کر دینا، بولے تو ذرا مسئلہ رہتا. کوئی اجنبی آدمی تلاش کرنا، بلکہ تلاش کرے تو یہ بادشاہ سلامت مل گئے، ان کو نہیں معلوم کہ یہ کون سا ہے. تو شکایت کی طرح جنگل میں ملا ہے ایک آدمی، اس کو لیا کہ پکڑ کے بولے کہ صاحب یہ آدمی کو ہم قربانی کے وقت سے لے کے آئے ہیں. تو ان کا گرو بولا کہ ذرا وہ کر لو، ان کا سر سے لے کے پاؤں تک کا جائزہ لینے کے دیکھ لو، صحیح سالم رہنا ضروری ہے قربانی کے واسطے. قربانی کے واسطے صحیح سالم رہنا ضروری ہے، عیب دار نہیں چلتا. سب لوگوں نے سر سے لے کے پاؤں تک کا جائزہ لیا تو سب ٹھیک نکلا، وہ انگوٹھا کٹا ہوا نکلا. اس کو جا کے بول دیا صاحب ان کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے. تو ان بول دیا نہیں، عیب دار ہیں، عیب دار کی قربانی نہیں دیتے. اب اس کو سمجھ میں آیا وہ جو بولا تھا میرا وزیر، جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، وہ واقعی اچھا ہو گیا، ورنہ تو آج تو میرا کام ہو گیا تھا. چھوٹ کے وہاں سے آیا اور آنے کے بعد سیدھا وزیر کو جیل میں سے بلایا اور بلا کے بولا کہ میاں تم یہ جو بولے تھے انگوٹھا کٹ گیا تو جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے بول کے، تو واقعی اس کا فائدہ سمجھ میں آ گیا، واقعی اچھا ہی ہوا کہ انگوٹھا کٹنے پر جان بچ گئی. مگر تم تو بے قصور تھے، تم جیل میں جو گئے وہ کیا؟ صاحب جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، تیرے جیل میں جانے میں کیا بھلائی ہے ذرا بتا دے. تو وزیر بولا کہ صاحب اگر میں جیل میں نہیں رہتا تو سفر میں آپ کے ساتھ رہتا تھا. سفر میں آپ کے ساتھ رہتا تو آپ کو جانچنے پرکھنے کے بعد میں جب عیب دار دیکھتے تو پھر میری تفتیش ہوتی، میں صحیح تعلیم ہوتا تو میرے کو قربانی کا بکرا بنا دیتے. یہ تو ہم کو سمجھ میں آنے کے بعد سے ہمارے بزرگوں نے ایک بات بتائی کہ بھائی بظاہر کوئی چیز نقصان کی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھو کہ کس کی طرف سے ہے. اگر وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے تو اس میں کیا کیا حکمت ہے، کیا کیا مصلحت ہے، کیا کیا فائدے ہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. پروردگار عالم فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم ایک چیز کو برا اور خراب اور مکروہ سمجھتے ہو، ناپسندیدہ سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک چیز کو تم اچھی سمجھتے ہو، چاہتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے تم نہیں جانتے. اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی، مصلحتیں ہوتی. ایک صاحب کا ایک جگہ گر کے ہاتھ ٹوٹ گیا، فریکچر آ گیا ان کے ہاتھ میں. وہ اپنے شیخ کے پاس ایسی حالت میں پہنچے کہ ان کے ہاتھ میں پٹی پڑی ہوئی تھی، پورا وہ گلابی قسم کا بیلٹ، پٹا ڈالے ہوئے، وہ گلے میں پٹا، ایسی حالت میں. شیخ دیکھے، ارے یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ صاحب بولے حضرت کون سا ہو گیا، گر گیا، وہ فریکچر آ گیا. ایسا فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں سے پروردگار عالم بندے کو نوازنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے عمل سے وہ چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا. طبیعت میں اعمال کی زیادہ وہ محنت مشقت کا مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے وہ چیز نہیں حاصل کر سکتا ہوں. تو پروردگار عالم یہ اختیاری مجاہدہ جو لوگ نہیں کرتے ان لوگوں کو یہ اضطراری مجاہدہ کرا کے نوازتے ہیں.
ہمارے کو تو یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب اس کو یہ نقصان ہو گیا، حالانکہ اس میں بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر اس میں یہ کیا کم فائدہ ہے کہ بھائی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ذرا سا بخار آ جائے گناہ معاف ہو گئے، دیکھو کتنی بڑی چیز ہے۔ بڑے نقصان سے حفاظت ہو جاتی ہے معمولی سی تکلیف پر۔ اگر یہ چیز سوچے تو صبر کرنا آسان ہوگا۔ اللہ کی جانب سے سمجھنا، صبر پر جو اجر ملنے والا ہے وہ اجر کو یاد کرنا۔ کیا ملنے والا ہے؟ صبر پر اجر۔ اللہ پاک قرآن پاک کو فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صابرین کو بے حساب اجر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے تو کسی بھی لائن کی تکلیف، مصیبت، پریشانی لائق ہو صبر کرنا۔ اور اللہ نے جتنی چیزوں سے بچنے کو کہا ہے، بچنے کے لیے جو مشقت آئے اس کو صبر کر لیں، مگر ان کی نافرمانی سے بچیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صبر کے بارے میں اس کا مضمون اس وقت میں بس ہے، چونکہ 2 صفات کا تذکرہ کرنا ہے اور 10 منٹ کا ٹائم باقی ہے۔ 11 بجے چھوڑ دینا آپ لوگوں کو۔ دوسری چیز ہے بھائی شکر، نعمت کی قدردانی، نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، نعمت جس مقصد کے لیے ملی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، منعم اللہ کو جاننا، منعم اللہ کا کے بارے میں اعتقاد رکھنا کہ اللہ ہی منعم ہے، نعمتوں سے نوازنے والے، اور جس مقصد کے لیے دیے ہیں وہ کیا مقصد ہے وہ معلوم کر کے اس کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ اور زبان سے بھی بولنا، دل میں بھی احساس رکھنا، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کے کتنی نعمتیں مجھے دی ہیں، دے رہے ہیں۔ یہ زمانے میں جبکہ حساب کتاب کی دنیا بہت آگے بڑھ گئی، کروڑوں کا، اربوں کا حساب کتاب منٹوں میں کرنا سہل ہو گیا، اس کے باوجود اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ کتنی نعمت، کیوں؟ اس واسطے کہ خود اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ اور ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے نعمتوں کو شمار کرنے کا مسئلہ تو بہت دور کا ہے، ایک نعمت کو شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ اس واسطے کہ قرآن شریف میں لفظ نعمت آیا ہے، اس کی جمع کا صیغہ نہیں آیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ آیا ہے۔ اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو کہ ایک نعمت تو گن دی ہے، نہ پھر شمار کرنا نہیں ہو سکتا کہ کیا مطلب ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ جیسے بینائی ایک نعمت، نظر آنا ایک نعمت ہے، تو یہ جو نعمت ہے یہ نعمت ایک دفعہ ملی ہے یا ملتی جا رہی ہے؟ کب سے مل رہی؟ بچپن سے مل رہی، 55 تک مل رہی، 55 سے 55 تک مل رہی، ہر لمحہ مل رہی۔ یہ بلب کے پیچھے سے کرنٹ کتنے وقت آ رہا، حساب کتاب دے بتا، مسلسل آ رہا نا پیچھے سے، بینائی مسلسل مل رہی، ہر مرتبہ کے نظر آنے کو نعمت بصارت کا ایک قطرہ سمجھو،
24 घंटे, साल के 12 महीने, बचपन से लेकर 40-40 साल की उम्र तक, 50-50 साल की उम्र तक बीनाई मुसलसल अल्लाह की तरफ से आता है। जरा गिन के तो बताओ कितनी दफा मिली। फिर ये नेमत बीनाई को पूरे इंसानों पर मिलने वाली बीनाई में तकसीम करके देखने के परवरदिगार आलम ने ये एक नेमत जो अता फरमाई, क्या उसे गिना जा सकता है? जो मुनीम ऐसे हों उनका शुक्र अदा करना नहीं करना। अब उन्होंने इन नेमतों को देकर हमारे भलाई के लिए, हमारे फायदे के लिए ये बताया कि ये नेमत ऐसा इस्तेमाल करो। उनकी जब जानिब से मिली हुई नेमत है का जब अंदरून में एतकाद होगा तो ऐसी सूरत में उनकी मर्जी के मुताबिक ही इसे इस्तेमाल करेंगे। ये है शुक्र आती। और जब ये सिफत पैदा हो जाती है तो फिर उनका हर हुक्म पूरा करना मुश्किल हो जाता है, पूरा करना आसान हो जाता है। फिर कोई काम पूरा करना मुश्किल नहीं रहता। बहुत आसानी के साथ में परवरदिगार आलम के अहकाम की तामील में आदमी लग जाता। सब कुछ उनका दिया हुआ है तो ऐसी सूरत में उनकी मर्जी के मुताबिक रहना है। मुझे क्या, यह है शुक्र हकीकी। इसीलिए जिस वक्त में जो हुक्म आया, जिस नेमत के बारे में जैसा हुक्म आया, बस उस वक्त में वो हुक्म, उस नेमत के बारे में जैसा हुक्म है वैसा उसका इस्तेमाल करने का एहतमाम करना। ज़बान अल्लाह ने दी है, अल्लाह के जिक्र के लिए है, तिलावत के लिए है, दरूद के लिए है, इस्तिग़फ़ार के लिए है, अमर बिल मारूफ के लिए है, नही अनिल मुनकर के लिए है, अच्छी बातों के मुज़ाकरे के लिए है। इसमें इस्तेमाल करो। गाली गलौज के लिए नहीं है, गाने बजाने के लिए नहीं है, ग़ीबतों के लिए नहीं है, झूठ के लिए नहीं है, लानत वलामत के लिए नहीं है, राम तजने के लिए नहीं है, किसी को जलील और रुसवा करने के वास्ते नहीं है। जिस मकसद के वास्ते नहीं है उसमें मत इस्तेमाल करो। यह है नेमत का शुक्र। इस वास्ते अगर सिफत सब्र आ गई तो आधा दिन आ जाता, सिफत शुक्र आ गई तो बाकी का आधा दिन आ जाता। इस तरीके से पूरा दिन आदमी का मुकम्मल हो जाता। आधा दिन सब्र है, आधा दिन शुक्र है, समझिए आप। और ये बहुत बड़े अखलाक में से है। मोहसिन के साथ अच्छा सलूक करना, यही तो अखलाक है ना। एहसान करने वाले के साथ हम भी अच्छे रहना, यह है अखलाक। एहसान करने वाले के साथ बुरे रहना, अच्छे अखलाक हैं क्या? ये तो बड़ी बदअखलाकी की बात है। उन्होंने नेमतें दे रखी हैं, हम उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारे शेख मोहतरम ने हमको बताया था कि सोते वक्त में ये मुराकबा कर लिया करो, दिन तमाम के अमाल का जायजा लेके कभी कोई गलती हो गई, गुनाह याद आ गया कि फलाने वक्त में मैंने ये गुनाह किया, तो उस वक्त में परवरदिगार आलम की बारगाह में यूं अर्ज करो कि अल्लाह फलाने वक्त में मेरी जानिब से आपके हुक्म की नाफरमानी हो गई, मैं गुनाह कर बैठा, आप कादिर मुतलक थे, चाहे तो उस वक्त में जिस नेमत की वजह से मैं आपके नाफरमानी कर रहा था वो नेमत छीनना चाहते तो छीन ले सकते थे। आपने छीना नहीं मौला, ये आपकी इनायत मेहरबानी है। मगर मुझे इसका बड़ा एहसास है कि मैंने आपकी नेमत को आपकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया है, आइंदा नहीं करूंगा, माफ फरमा दो। यह है करने का काम रोजाना। ये मुहासबा करो बोले तो ये करना, मुराकबा क्या मुहासबा क्या बोल के बात साथी हम पूछते। यह करना मुहासबा दिन तमाम का। दो सिफात बहुत ज्यादा अहम है और अखलाकियात का एक अहम तरीन हिस्सा है। इनको अपने अंदरून में पैदा करने की जद्दोजहद और दुआ
اور خصوصیت سے یہ دعا کہ اللہ مجھے صبور بھی بنا دے، شکور بھی بنا دے، اس کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه اجمعین۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بڑے قصوروار ہیں، بہت گناہگار ہیں، آپ ہی کی نعمتوں کو لے کر آپ کی ہم نے نافرمانی کی۔ اے اللہ ہم سے بہت بڑے قصور ہوئے، مولا معاف فرما دے۔ آپ بڑے بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں، معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اے الہ العالمین، آپ معاف کر دیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں، اور آپ معاف نہ کریں تو پھر ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ مولا مبارک مہینہ رخصت ہونے کے قریب ہے، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ الہ العالمین آپ محض اپنی عنایت سے رمضان کی پوری رحمتوں سے ہمیں نواز دیجیے، پوری برکتوں سے نواز دیجیے۔ دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ ہم میں سے ہر ایک کے حق میں فرما دیجیے، کسی کو بھی مولا محروم مت فرمائیے۔ اے الہ العالمین، اے کریم آقا، جو کچھ آپ ہی کی توفیق سے ٹوٹا پھوٹا عمل ہو سکا اپنے کرم سے اسے کامل بنا کر قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری آخرت سنوار دیجیے، ہمارے اخلاق درست فرما دیجیے، ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دیجیے، اپنی ذات عالی سے ہم سب کو خاص تعلق عطا فرمائیے۔ اے اللہ علم نافع سے نواز دیجیے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین معاملات درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، معاشرت پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ذمہ داریوں کو صحیح ڈھنگ سے نبھانے کا حوصلہ عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہماری اولاد کو نیک اور متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھرانوں کی خواتین کو دیندار بنا دیجیے۔ اے اللہ جو شادی شدہ جوڑے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ جسے نوازنا چاہیں نواز دیتے ہیں۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد دیجیے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرمانبردار بنائیے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ ہیں ان کی قدر کرنے کی اولاد کو توفیق دیجیے، ان کی خدمت کی توفیق دیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دیجیے۔ الہ العالمین جو بڑے ہیں ان کی توقیر اور تعظیم کی توفیق عطا فرمائیے، جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر شفقت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ صفت صبر محض اپنے کرم سے عطا کر دیجیے، صفت شکر اپنے کرم سے عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کی بہترین تربیت فرمائیے، جتنے ساتھی یہاں حاضر ہیں مولا ان کی جو جائز مرادیں ہیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ ان کے اس خلوص کو محبت کو قبول فرمائیے، خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرمائیے، سرمایہ لگانے والوں کے سرمایہ کے لگانے کو قبول فرما لیجیے۔ مولا آپ قبول فرما لیں تو ہی کام بن سکتا ہے۔ الہ العالمین اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جس طرح کا تعاون رہا ہے ہر ساتھی کے تعاون کو بے حد قبول فرمائیے، ان کی زندگیوں میں برکت دیجیے، ان کے خاندانوں میں خیر عطا فرمائیے، دنیا بھی اچھی بنا دیجیے، آخرت بھی بہتر بنا دیجیے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو مقدر فرما دیجیے۔ اپنے کرم سے مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو جس قسم کے مسائل میں گرے ہوئے ہیں ان کے ان مسائل کو محض اپنے کرم سے حل فرما دیجیے۔ ہم سبوں کی دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ ہاں بھائی 3 بجے کون اٹھائیں گے؟ جو ساتھیوں کا نمبر نہیں آیا ابھی تک وہ ساتھیاں کھڑے رہنا۔ ماشاء اللہ آپ تینوں کا نمبر نہیں آیا؟ چلو یہ تینوں ٹھیک ہیں۔ اور وہ اوپر جا کے اٹھانے والے کون ہیں؟ آپ ٹھیک ہے، آپ اٹھا دیجیے۔ یہ 3-4 حضرات انشاءاللہ تہجد کے اور 3 بجے اٹھانے کے ذمہ دار ہوں۔
آرام کرنے میں خیال رکھیے کہ تھوڑی سی جگہ آپ کو تنگ ہو سکتی ہے، تب تک ذرا سا اگر کشادہ جگہ لیا کرتے تھے تو ذرا آپ کو جگہ مل جائے، اس مقصد سے تھوڑا سا اپنی جگہ کو کم کر دیجیے۔ اگر دل میں جگہ ہو تو انشاءاللہ وہ عزیز اور ساتھیوں کو بھی جگہ مل سکتی ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال کیجیے۔ جو عبادت وغیرہ میں مشغول رہنا چاہتے ہیں، مسجد کے آگے کی سب سے پہلی جو صف ہے اس میں، محراب میں، اور ادھر ادھر کے اندر ان محراب والے حصے میں بیٹھ کر آپ عبادت میں لگیے، یا پھر اپنی جگہ فکر تو بغیر روشنی کے بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بغیر روشنی کے بھی کر سکتے ہیں، جو عبادت آپ کر سکتے ہیں اس میں لگے رہیے، بات چیت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا قول پھر میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، سنا ہے وہ معتکفین کو یوں فرمایا کرتے تھے، پیارو بات مت کرو، منہ بولتے تھے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔